یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نصیحت بھری باتیں لیے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے کریم آقا، رحیم آقا، مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، اور ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ اس کو کسی نے کچھ سادہ لفظوں میں ذکر کیا کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب۔ جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پند نامہ یہ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی نصیحت بھری ایک کتاب ہے۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں نا۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے نصیحتیں شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف، اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کی۔ اس کے بعد نا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کیا۔ دعائیں کرنے کے بعد اب سمجھانے کی طرف آئے۔ دعا یہ بڑا پاکیزہ عمل اور بہترین عبادت، الدعاء افضل العبادہ فرمایا گیا، الدعاء سلاح المومن فرمایا گیا۔ دعا افضل عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ تو میرا رب فرما رہا ہے نا۔ میرے پیارے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے کس انداز میں رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، اس انداز کو بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ اور میں تو آپ سب کو مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ ایک ایک جملہ اس پہ توجہ کرتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کس طرح کا ہے، کتنی رقت ہے ان الفاظ میں، اور کیا کیفیات ہوتی ہیں ان الفاظ کو پڑھنے سننے کے بعد۔ یقیناً جب درد دل سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر کیفیتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ جب بعض اوقات ہم الفاظ کے بناؤ سنگار کے چکر میں پڑ جاتے ہوں گے کہ کیا مانگوں، کس انداز میں مانگوں، کن الفاظ کے ساتھ مانگوں، میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ جب ہم چھوٹے تھے، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے کسی چیز کا تقاضا کرنا ہوتا تھا تو کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا نہیں ہوگا کہ ان الفاظ کے ساتھ جا کر بات کروں گا۔ دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یہ چیز چاہیے۔ ہم گئے بے دھڑک انداز میں جو الفاظ ترتیب پائے ان الفاظ کے ساتھ اپنی عرض اپنے بڑوں کے سامنے رکھ دی۔ یہ صرف میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہو تو پھر الفاظ کی بناوٹ کے چکر میں کیا پڑنا۔
جب سوال کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا، تو پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پہلے یہ جملے بولوں گا، پھر یہ جملے بولوں گا، پھر یہ کہوں گا، پھر یوں اس انداز میں، تاکہ یوں ایک ترتیب وار انداز میں اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھوں۔ تو یہ نہیں ہوا کرتا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اپنے دل میں جو آئے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیے، فریاد پیش کرتے چلے جائیے، عرض معروض کا سلسلہ لے کر آگے بڑھتے چلے جائیے، اور اپنے دل کی باتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیے۔ اس عنوان پر زیادہ باتیں نہیں کروں گا، آئیے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی اس دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، پادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گار تو آمرزگار۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما۔ ابتدا ہی رب کی بارگاہ میں اپنے جرم و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے کی ہے نا، میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے۔ تو نکوکاری و ما بد کردہ ایم، جرم بے انداز بے حد کردہ ایم۔ الہ العالمین، میں تیری ذات کی طرف اور تیری قدرتوں کی طرف، تیری عنایتوں کی طرف، تیری لطف و کرم کی بارشوں کی طرف توجہ کرتا ہوں نا، تو میرے سامنے تو ایک ہی بات آتی ہے کہ تو بھلائی کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، اپنی رحمت کے دریا سے سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ الہ العالمین، اچھائیاں تیری طرف سے، اور میں جب اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو میرا سر تو ندامت سے جھک جاتا ہے کہ ہم تو برائی کرنے والے ہیں۔ میرے مولا، میں کسی ایک چیز کا تذکرہ تو تیری بارگاہ میں نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ جرم کیا اور یہ نہیں کیا، بس ایک بات ہے کہ جرم بے اندازہ بے حد کردہ ہے، کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں ہے میرے جرائم کا، اتنے جرم میں نے کیے، اتنے جرم میں نے کیے، اتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے کہ جن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ الہ العالمین، میرے تو دن رات نافرمانیوں میں بسر ہوئے، سالہا در بند عصیاں گشتہ ایم، آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم۔ الہ العالمین، میں ایک دن ایک رات کی بات نہیں کرتا، میرے سامنے تو میرا ماضی ہے نا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری عادت ہوا کرتی ہے کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کی نا نسلیں کھنگالنے کی طرف نکلتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ یوں کرتا ہے، یہ وہ بولتا ہے، ہم سامنے والے کو دیکھنے پڑھنے سننے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا اور اپنے گریبان میں جھانک کر یا اپنے ماضی میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا، مجھے تو سال ہا سال اپنی زندگی کی یاد ہے نا، میں اپنے ماضی پر جا کر نظر دوڑاتا ہوں نا تو برس ہا برس تک میں تو گناہ ہی کی دلدل میں دھنستا رہا، سال ہا سال سے یہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے مولا، گناہ تو بہت زیادہ ہے، نافرمانیاں تو بہت زیادہ ہیں، میرا یہ نافرمانی کی طرف بڑھنے کا سلسلہ نا بہت ہی زیادہ طوالت اختیار کرتا چلا گیا۔ میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف ایک عرض تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آخر از کردہ پشیماں گشتہ ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے نا میرے مولا، میں اس پر شرمندہ ہوں، میرے مالک میں اس پر پشیمان ہوں، نادم ہوں اپنے کیے ہوئے پر۔ الہ العالمین، ایک نادم آدمی، ایک پریشان اور پشیمان آدمی تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور صرف ایک عرض لے کر حاضر ہے کہ رحمت کی نظر فرما دے۔ میرے مولا، یہ گناہوں کا سلسلہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، بے حد و بے حساب گناہوں کا سلسلہ ہے، لیکن میرے مولا میں تو صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے کیے پر پریشان ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے۔ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دائمہ در فسق و اسیاں ماندہ ایم، ہم کرین نفس و شیطان ماندہ ایم۔ الہ العالمین، لگاتار نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رہے، مسلسل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی، یہ جاری رہی۔ اور الہ العالمین، نفس اور شیطان، ان کی سنگت میں میرا وقت گزرا ہے۔ شیطان نے جس راہ پہ چلایا میں چل پڑا، نفس نے جس طرف اکسایا میں اس طرف نکل گیا۔ الہ العالمین، یہ میری غلطی ہے، مجھے شیطان سے ٹکر لینی چاہیے تھی، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، مجھے کبھی بھی نفس کی پیروی کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے تھا، لیکن الہ العالمین غلطیاں ہوئیں، جرم سرزد ہوئے،
روز و شب اندر معاصی بودا ایم، غافل از امر و نواہی بودا ایم۔ دن رات ہم نے گناہوں میں بسر کی، دن رات گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہم نے کیے۔ الہ العالمین اوامر و نواہی کی طرف، یعنی تیرے احکامات، تیری تعلیمات، تیرے ارشادات اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں گئی۔ میرے مولا جس کام کے کرنے کا کہا گیا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہم تو اس کام کی طرف مٹھیاں بند کر کے دوڑتے چلے گئے۔ بے گناہ نہ گزشت برما ساعت، با حضور دل نہ کردم طاعت۔ الہ العالمین میں اپنے ماضی پر جب نظر دوڑاتا ہوں نا، اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ میں اس طرح کا تلاش کرنے کی طرف جاتا ہوں جو لمحہ تیری نافرمانی کے بغیر گزرا ہو، کوئی ایک دن جس میں میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، میری زندگی میں کوئی ایسی رات جو تیری نافرمانی کے بغیر میں نے بسر کر دی ہو۔ الہ العالمین میں یہ دیکھنے کی طرف بڑھتا ہوں نا تو مجھے تو ایک لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس لمحے کو میں نے گناہ کے بغیر گزار دیا ہو۔ میرے مولا بہت گناہ کیے، بہت نافرمانیاں کی۔ الہ العالمین میں اپنی عبادت کے معاملات کی طرف توجہ کرتا ہوں نا تو با حضور دل نہ کردم طاعت، نماز ادا کی ہے، نیک اعمال کی طرف بڑھنے کا سلسلہ رہا ہے، روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، صدقہ خیرات کیا، دیگر نیک اعمال بھی کیے۔ میرے مولا جب میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں نا تو کوئی ایک سجدہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اخلاص کے ساتھ میں نے کیا ہو، کوئی ایسی عبادت میرے مولا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا سجدہ، کوئی ایسی دعا کہ جس میں توجہ صرف اور صرف تیری ذات کی طرف رہی ہو۔ میری زندگی میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ بردر آمد بندائے بکو ریختہ، آبروئے خود باعثیاں ریختہ۔ میرے مالک جب ایک مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو اب اس لجائے کو اور کیا لے جانا۔ میرے مولا میں تو شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا نا۔ میرے مالک اپنی عزت، اپنے وقار کو اور اپنے تمام تر معاملات کو میں خود ہی ضائع کر کے آیا ہوں۔ میرے مولا یہ دنیاوی کورٹ کچہری کا دستور ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو اقرار جرم کرتا ہے نا اسے سزا سنائی جاتی ہے۔ اقرار کر لیا، سزا سنا دی گئی، اتنے سال کے لیے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ میرے اللہ تیری بارگاہ کے دستور نرالے، یہاں جب کو اپنی معافی طلب کرنے کے لیے اقرار جرم کرتا ہے نا اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ میرے مولا تیری رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جرم کا اقرار کرنے والے کو معافی کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ میرے اللہ بھاگا و غلام، بھاگا و مجرم، تیری نافرمانی کی طرف دوڑنے والا مجرم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے مجھے معاف کر دے یا اللہ رحمت کی نظر کر دے، معاف کر دے۔ آبروئے خود باعثیاں ریختہ، اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے آبرو کو میں نے گناہوں کے سبب ضائع کر دیے۔ میرے مولا میں نے بہت گناہ کیے، بہت نافرمانیوں کا سلسلہ رہا، لیکن مغفرت دارد امید لطف تو، زاں کے خود فرمودہ لا تکنا تو۔ سب کچھ کرنے کے باوجود نا، دن رات گناہوں میں بسر کرنے کے باوجود میری توجہ تیری ذات کی طرف ہے۔ میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں نا، تیری بارگاہ سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ الہ العالمین اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے تیری ذات سے مغفرت کی امید ہے، تو مجھے ضرور معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے خود قرآن میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، لا تکنا تو، میرے بندو میرے بارے میں نا امید نہ ہونا، لا تکنا تو من رحمت اللہ۔ میرے مالک یہ تیرا ہی تو فرمان ہے، تو خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے مولا میں کیسے نا امیدی کی دلدل میں دھنس سکتا ہوں؟ بس تیری رحمت سے امید ہے، تو اپنے بندے کو مایوس نہیں فرمائے گا۔ میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا نا میں سب کا اقرار کرتا ہوں، ہر گناہ کا اقرار ہے، ہر گناہ کا اقرار ہے، لیکن میرے مولا پھر بھی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ میرے اللہ تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے مالک میرے دل میں نا امیدی نہیں ہے،
میں امید لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، بحر الطاف تو بے پایاں بود، نا امید از رحمتت شیطاں بود۔ میرے پاک رب، میں تیری رحمت کی طرف نظر دوڑاتا ہوں نا، تو تیری رحمت کا اور تیرے لطف و کرم کا سمندر یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ تیری رحمت کے بارے میں کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہے کہ جو حد و حساب میں یا کسی دائرے میں آ سکتی ہے۔ تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں، یہ آسمان یہ زمین یہ بہت کچھ ہیں، ان کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جتنی بھی وسعتیں رکھتے ہیں نا، یہ تیری رحمت کے سامنے ان کی وسعت بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، صرف اتنا کہ تیری رحمت سے نا امید شیطان ہو سکتا ہے، تیرا بندہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، کتنا درد ہے ان الفاظ میں، اور کس کیفیت میں یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات مر جاتے ہیں الفاظ کے بناؤ سنگھار کے چکر میں، الفاظ کی بناوٹ میں، فصاحت و بلاغت کے چکر میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ یہ یوں نہیں، یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، دعا کرنی ہے نا، تو پہلے ہم بیٹھ کر جملے سوچتے ہوں گے، جملے ترتیب دیتے ہوں گے۔ جب اپنے معافی طلب کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال لے کر جانا ہے، تو پھر الفاظ کی فصاحت و بلاغت کو ایک طرف رکھیے نا، جو دل میں آتا ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جائیے۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا تیری رحمت سے نا امید تو شیطان ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں نا۔ یا اللہ تیری رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اتنی وسیع ہیں، تیری رحمتوں کا کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں ہے۔ میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، معاف کر دے، مغفرت کی خیرات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے بندے کو محروم نہ لوٹانا، اپنے بندے کو خالی نہ لوٹانا۔ پھر عرض کرتے ہیں، نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، رحمتت باشد شفاعت خواہ من۔ میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نافرمان اگرچہ ہوں، میں اگرچہ برا ہوں، مجھ سے کئی گناہ سرزد ہوئے، میرے مولا ایک ایک چیز کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اے اللہ میں اپنے دل کی بات تیرے سامنے رکھوں، میں تیری بارگاہ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تیری رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، میں تو تیرا قرب پانے کے لیے آگے بڑھنے کی تمنا لیے زندگی کے لمحات گزارتا چلا گیا۔ الہ العالمین، میں تیرے قرب کے زینے طے کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنے کی تمنا دل میں لیے تھا، لیکن میرے مولا مجھے نفس اور شیطان نے مروا دیا۔ نفس نے مجھے برائی کی طرف اکسایا، میں برائی کی طرف نکل گیا۔ شیطان نے مجھے سہانے سپنے دکھائے، میں انہی میں الجھ کر رہ گیا۔ الہ العالمین، نفس اور شیطان نے مجھے برباد کیا۔ میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جب تک تیری نظر رحمت نہیں ہوگی نا، میں نفس اور شیطان کے چنگل سے نجات نہیں پا سکتا۔ اے اللہ رحمت کی نظر کر دے، میرے مولا رحمت کی نظر کر دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید عرض کی، میرے مولا میں نا امید نہیں ہوں، تو مجھے ضرور بخشے گا۔ پھر اگلی ایک وجہ ذکر کر دی، میرے مالک میں تو تیرا قرب پانے کے لیے تیری رحمت کی طرف آگے سے آگے بڑھنے کا طالب تھا، لیکن نفس و شیطان نے مجھے ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیا، یہ مجھے بربادی کی راہ کی طرف لے کے نکل گئے۔ نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، اے کریم، اے رحیم، اے ستار و غفار مولا، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے میرے کریم رب، نفس اور شیطان نے میرا راستہ روک دیا۔ اے اللہ تیری رحمت شامل حال ہو جائے، نہ نفس میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ رحمت کی نظر کر دے، میرے مولا رحمت کی نظر کر دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے، ان کی خباثتوں سے، ان کی رذالتوں سے مجھے بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چشم دارم از گناہ پاکم کنی، پیش ازاں کا اندر لحد خاکم کنی۔ الہ العالمین، مجھے ایک امید مزید تیری بارگاہ میں ہے۔ مغفرت کا سوال بھی کیا، مغفرت کی عرض بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں کی۔ جو رکاوٹ بنی نا نفس اور شیطان، اس کا بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے نا۔ تو جب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، جو دل میں ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جائیے۔
اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے چلے جائیے۔ یہ سب کچھ عرض کرنے کے بعد اب اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میں تیری بارگاہ میں ایک امید اور لگائے بیٹھا ہوں۔ وہ امید کیا ہے؟ وہ امید یہ ہے کہ میرے جتنے گناہ ہوئے نا مجھے تو سب سے پاک کر دے گا۔ اے اللہ ایک رحمت کی نظر ہو گئی نا میں تو پاک صاف ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے پاک کر دے، میرے مولا مجھے پاک کر دے۔ میرے جتنے بھی گناہ ہوئے نا، میں نے ظاہری طور پر گناہ کیے، باطنی طور پر چھپ کر گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، غلطی سے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں نے بہت گناہ کیے، لیکن میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے پاک کر دے، مجھے گناہوں کی گندگی سے بچا دے۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی ایک عرض کرتے ہیں پیش ازاں کا اندر لحد خاکم کنی، میرے پاک رب اس سے پہلے کہ میں قبر میں اتر جاؤں، قبر میں اترنے سے پہلے میرے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ میری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے نا میرے مولا سب گناہوں سے مجھے پاک کر دے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہے تو رب کی نافرمانی نا۔ میرے مولا جتنے بھی گناہ ہوئے نا قبر میں اترنے سے پہلے مجھے ہر گناہ سے پاک کر دے۔ میں جب قبر میں اتروں نا میرے نامہ اعمال میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گناہ کی گندگی نہ ہو۔ میرے مولا میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں صرف اتنی امید کرتا ہوں، قبر میں اترنے سے پہلے، قبر میں تو اپنے محبوب کا جلوہ جا کر دیکھوں گا نا، رخ انور کے جلوے دیکھنے سے پہلے الہ العالمین قبر میں اترنے سے پہلے میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر آخر میں ایک عرض اور بھی کرتے، اندر آدم کز بدن جانم بری، از جہاں با نور ایمانم بری۔ میرے اللہ آخری وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاک رب جس وقت میری روح میرے تن سے جدا ہو نا، میری روح میرے جسم سے نکلے، میرے مولا میں تیری بارگاہ میں یہ بھی فریاد پیش کرتا ہوں اس وقت مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، نور ایمان کے ساتھ مجھے قبر میں اترنا نصیب ہو۔ الہ العالمین جب یہ روح تن سے جدا ہو نا، امیر اہل سنت کا وہ شعر بھی توجہ میں آ رہا ہے، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا پیارے نبی کا روزہ۔ جس وقت روح تن سے جدا ہو نا، گنبد خضرا کے حسین نظارے نظروں کے سامنے، اور آپ نے ایک یہ عرض بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں پیش کی، نزعہ میں گر روح محمد پہ نظر ہو، نہیں روح جب تن سے جدا ہونے لگے نا سرکار کا جلوہ نظروں کے سامنے، نزعہ میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ کیسی پیاری تمنا، کیسی پیاری دعا اور کیسی پیاری عرض ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک عرض ہم بھی کرتے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزعہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہ تعالی شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار کی ان مبارک دعاؤں کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ پاک ان مبارک دعاؤں کی برکتوں سے ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی، یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔